السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق اللہ العظیم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامعین کرام، ہم اور آپ رمضان کے اخیر عشرے میں سفر کر رہے ہیں۔ لگ بھگ 3 سے 4 دن میں رمضان کا مہینہ ہم سے جدا ہو جائے گا، رخصت ہو جائے گا۔ ایسا لگتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی رمضان کا مہینہ شروع ہوا تھا اور ابھی ختم ہو گیا، کہ کچھ دن پہلے ہم نے رمضان کے مہینے کا استقبال کیا تھا۔ اس پر آپ نے بیان بھی سنا کہ رمضان کے مہینے کا استقبال کیسا کرنا چاہیے، اور ابھی وہ دن ہے کہ ہم رخصت کرنے کے قریب ہیں، اور یہ جمعہ الوداع جمعہ ہے، یعنی رمضان کے مہینے کا آخری جمعہ ہے۔ اب یہ جمعہ ایسا برکت والا جمعہ پھر کبھی نہیں آئے گا رمضان کے مہینے کے علاوہ، اس کے لیے 1 سال انتظار کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو آئندہ سال رمضان تک بھی زندگی عطا فرمائے، تاکہ ہم آئندہ رمضان کے بھی قابل بنیں اور اس سے استفادہ اور افادہ کر سکیں۔ یہ جو ایام چل رہے ہیں، جو بچے ہوئے ایام ہیں، یہ محاسبے کے ایام ہیں کہ ہم نے کیا پایا ہے اور ہم نے کیا کھویا ہے، ہم نے کچھ حاصل کیا کہ نہیں کیا۔ یہ 27 دنوں میں رمضان کے 2 عشرے سے ہم نے کچھ سیکھا، کچھ حاصل کیا یا نہیں کیا۔ اگر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم نے الحمدللہ رمضان کے مہینے میں خوب عبادت کی، خوب ذکر و اذکار کیا، خوب تلاوت کی، خوب اطاعت کی، خوب اللہ کو راضی کیا، تو اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ الحمدللہ رمضان ہمارا بہت اچھے سے گزر رہا ہے اور گزرنے کے قریب ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ ایسا نہیں ہوا کہ رمضان کا مہینہ ہمارا ایسے ہی فضول اور لغو چیزوں میں نکل گیا، تو اس پر ہمیں ندامت کرنی چاہیے، شرمندہ ہونا چاہیے، اور اللہ سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، اور جو بچے ہوئے ایام ہیں 2 سے 3 4 دن، اس کو ہمیں قیمتی بنانا چاہیے، کیونکہ عربی کا ایک مقولہ ہے الاعتبار بالخواتم، کہ اعتبار خاتمے کا ہوتا ہے۔ ہم نے 26-27 دن کیسا گزارا اس کا تو حساب ہونا ہی ہے، لیکن ابھی جو بچے ہوئے 3 سے 4 دن ہیں، اس کو اگر ہم اچھے سے گزار دیں گے تو ہمارے لیے رمضان اچھا ہو جائے گا۔ اعتبار خاتمے کا ہوتا ہے۔ جیسے کہ ایک انسان ہے، وہ پوری زندگی گناہوں میں لگا دیا، غلط کاموں میں لگا دیا، اللہ کی ناراضگی میں لگا دیا، لیکن جب اس کے موت کا وقت قریب آیا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، اس کو کلمے والی موت نصیب ہوئی، اس کو شہادت والی موت نصیب ہوئی، اس کو ایمان اور اسلام والی موت نصیب ہوئی، تو فیصلہ یہ ہوگا کہ یہ بندہ مومن ہے، یہ بندہ مسلمان ہے، یہ بندہ نیک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرتے وقت اس نے کلمہ پڑھا ہے، مرتے وقت اس کو ایمان اور اسلام کی دولت نصیب ہو گئی، اس لیے کہ اعتبار خاتمے کا ہوتا ہے۔
تو ایسے ہی ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ اگر 26-27 دن ہم نے ایسے ہی ٹائم پاس کر کے رمضان کو نکال دیا، رسم کے ساتھ نکال دیا، مطلب بغیر حقیقت کے، سب لوگ روزہ رکھ رہے تھے ہم نے بھی روزہ رکھ لیا، سب لوگ افطاری کر رہے تھے ہم نے بھی افطاری کر لی، سب لوگ سحری کر رہے تھے ہم نے بھی سحری کر لی، سب لوگ تراویح پڑھ رہے تھے ہم نے بھی ساتھ میں مل کر تراویح پڑھ لی، کوئی مقصد نہیں تھا، ہمیں کچھ حاصل نہیں کرنا تھا۔ تو اگر ہم نے ایسا رمضان گزارا ہے تو اب بھی ہمیں توبہ استغفار کرنے کے ساتھ 3 دن جو بچے ہوئے ہیں، 4 دن جو بچے ہوئے ہیں، اس کو حقیقت کے ساتھ، روحانیت کے ساتھ ہم گزاریں۔ لیکن بہت افسوس ہے، افسوس اس بات کے لیے ہے کہ یہ جو ایام ہیں یہ محاسبے کے ایام ہیں، یہ وہ ایام ہیں جس ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو، مزدور کو مزدوری دیتا ہے، اس کے کام کا اجر ملتا ہے۔ یہ جو 27، 28، 29، 30 اس میں روزے دار کو روزے کا بدلہ ملتا ہے، تراویح پڑھنے والے کو تراویح کا بدلہ ملتا ہے، سحری کرنے والے کو سحری کا بدلہ ملتا ہے، افطاری کرنے والے کو افطاری کا بدلہ ملتا ہے، تلاوت کرنے والے کو تلاوت کا بدلہ ملتا ہے، ذکر و اذکار کرنے والے کو ذکر و اذکار کا بدلہ ملتا ہے۔ کیونکہ یہ جو ایام ہیں یہ انعام کے ایام ہیں، اکرام کے ایام ہیں، یہ ایام بدلے کے ایام ہیں، مزدور کو مزدوری کے دینے کے ایام ہیں۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس ایام کو سمجھتے ہیں کہ یہ فیسٹیول کے ایام ہیں۔ ہمارے ذہن میں کل جو تراویح ختم ہوئی، کل ہی سے ہمارے ذہن میں ایک بات یہ ہو گئی کہ چلو اب رمضان ختم ہو گیا ہے، تراویح ختم ہو گئی ہے، قرآن ختم ہو گیا ہے، اب جو یہ 3-4 دن بچا ہوا ہے یہ پورا شاپنگ پہ لگائیں گے، عید کی تیاری پہ لگائیں گے۔ اور عید کی تیاری تو 1 مہینہ سے پہلے سے ہم لوگ کرتے ہیں، لیکن اس 3-4 دن میں بہت تیز ہو جاتا ہے عید کی تیاری، بہت دھن سوار ہو جاتا ہے۔ لوگ مارکیٹ میں ابھی دیکھ لیجئے گا آپ جا کر کہ ابھی مارکیٹ میں صرف ٹوپی اور داڑھی والے اور مسلمان ہی نظر آئیں گے۔ عید کی تیاری، کپڑے ہیں تو یہ ہے تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ عید کی تیاری کرنا ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، عید خوشی کا دن ہے، ہمارے لیے تہوار کا موقع ہے، اس میں ہم اچھے اور نئے کپڑے پہنتے ہیں، شریعت نے اس کی اجازت بھی دی ہے، لیکن مقصد فوت نہیں ہونا چاہیے۔ آدمی کو اپنے مقصد کو سامنے رکھنا چاہیے کہ ہمارے جو یہ ایام ہیں یہ وہ ایام ہیں جس میں مزدور کو مزدوری ملتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ عید سے پہلے والی رات جو ہوتی ہے، یعنی جس دن عید ہوتا ہے اس سے پہلے جو رات ہوتی ہے 29 کی یا 30 کی، وہ رات لیلۃ الجائزہ کی رات ہوتی ہے۔ عربی میں حدیث میں الفاظ آئے ہیں لیلۃ الجائزہ، انعام والی رات، یعنی بندے کو نوازنے والی رات، بندے کو عطا کرنے والی رات۔ اس رات میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہر آدمی اپنی زندگی کا محاسبہ کرے، ہر آدمی اپنی ذات کا محاسبہ کرے کہ جو چاند رات ہوتا ہے، جب چاند نظر آ جاتا ہے عید کا، تو اس کے بعد ہمارے دل اور دماغ کی اور ہمارے اعمال کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اس وقت ہم کیا سوچتے ہیں؟ کیا ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ بدلے کی رات ہے، ہم نے جو 1 مہینہ عبادت کی ہے اس میں ہم کو اجر ملے گا؟ یا یہ آتا ہے کہ کل عید کا دن ہے، کل ہمیں کیا پہننا ہے، کس سے ملنا ہے، کس سے ملاقات کرنی ہے، کہاں جانا ہے، کیسی پارٹی کرنی ہے اور کیسے انتظام کرنا ہے، کیسے اہتمام کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں گھومتی رہتی ہیں۔ تو انعام والی رات میں ہم سیر سپاٹے پہ نوجوان ہیں تو گفتگو میں پوری رات جو ہے فضول باتوں میں، ہنسی مذاق میں، گفتگو میں نکال دیتے ہیں۔ اور اگر گارجین اور سرپرست ہیں تو یہ انتظام میں کہ بکرے کا گوشت چاہیے یا بڑے کا یا اس کا، اور عورتیں ہیں تو کچن کو سنبھالنے میں لگ جاتی ہیں اور کچن کا سامان جو ہے تیار کرنے لگتی ہیں۔ حالانکہ یہ وہ رات ہے جس رات میں بندے کو اس کے عبادت کا انعام اور اجر ملتا ہے۔ اس میں تو بہت ایکٹیو رہنا چاہیے، بہت ہوشیار رہنا چاہیے، کہیں بھول نہ ہو جائے ہم سے، کہیں چوک نہ ہو جائے۔ ایک مزدور 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتا ہے، 7 گھنٹہ اس نے بہت محنت سے کیا کام، خون پسینہ ایک کر دیا، پسینہ بہا دیا دھوپ میں رہ کر، بہت محنت سے کام کیا۔ جب 8ویں گھنٹے پہ مالک اس کو اس کی مزدوری دینے کو آتا ہے تو دیکھ رہا ہے کہ وہ 8ویں گھنٹے پہ وہ بیٹھا ہوا ہے، سستی کر رہا ہے،
کام کے اندر کام چوری کر رہا ہے، تو اس کا مالک یہ نہیں دیکھے گا کہ 7 گھنٹہ اس نے محنت سے کام کیا ہے، وہ یہ دیکھے گا کہ جب 8ویں گھنٹے پہ اس کو مزدوری دینے اس کا مالک آیا تھا تو وہ کام نہیں کر رہا تھا، کام چوری کر رہا تھا۔ تو اگر وہ اس کی مزدوری دے گا بھی تو دل پر ایک بوجھ رکھ کر، دل پر بوجھ سمجھ کر اس کو مزدوری دے گا، دل میں یہ سمجھے گا کہ یہ جو ہے مزدور تھکیلا ہے، کام نہیں کرتا ہے اور صرف پیسہ لینا چاہتا ہے، تو وہ خوش ہو کے نہیں دے گا۔ ٹھیک ہماری حالت ایسی ہے، ہم 26 دن 27 دن عرق ریزی کے ساتھ، محنت کے ساتھ، قربانی کے ساتھ، مجاہدے کے ساتھ گزارتے ہیں، بہت ہی مشقت کے ساتھ گزارتے ہیں۔ جب مزدوری دینے کا ٹائم آتا ہے تو ہم سستی کرنے لگتے ہیں، جب مزدوری لینے کا ٹائم آتا ہے تو پھر ہم بھول جاتے ہیں کہ کیا رمضان، کیا تراویح، کیا تلاوت اور کیا روزہ، سب بھول گئے۔ اب ہمیں بس ایک ہی چیز یاد ہے کہ عید کو کیسے یادگار بنانا ہے، اور عید کو کتنا چمکدار بنانا ہے، اور عید کو کتنا رنگین بنانا ہے، بس ہمارا ذہن اسی سب میں گھومتا رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمیں مزدوری دے گا، مزدوری دے گا، لیکن اللہ بھی یہی کہے گا کہ لینے کے وقت اور عین وقت میں جہاں پر بندے کو ہوشیار ہونا چاہیے، ایکٹیو ہونا چاہیے، محنتی ہونا چاہیے، وہاں پر تو بندہ سست ہے، دے دے گا، ایسے ہی اللہ دے دے گا۔ جیسے کہ ہر دن اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو صبح صبح رزق پہنچاتے ہیں، ہر دن فجر کے وقت بندے کو رزق ملتا ہے اس دن کا۔ جب بندہ صبح کی فجر کی نماز پڑھتا ہے اور اس کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، گھر کی کھڑکیاں کھلی ہوئی ہوتی ہے، گھر میں بچے، عورتیں، بڑے، بوڑھے سب جگے ہوتے ہیں، کوئی نماز پڑھتا ہے، کوئی تلاوت کرتا ہے، تو فرشتے آتے ہیں بہت عزت کے ساتھ، بہت اکرام کے ساتھ، اس گھر میں رہنے والے ہر فرد کو، ہر شخص کو بہت عزت اور احترام کے ساتھ خوشی خوشی رزق دیتے ہیں۔ لیکن جب صبح صبح گھر کے دروازے بند ہو، لائٹ بند ہو، سب لوگ بیل کی طرح سو رہے ہوں، بیل کی طرح ایک دم پڑے ہوئے ہوں، کوئی جگہ ہوا نہ ہو، اور رزق بانٹنے والا فرشتہ گھر گھر آ کر رزق تقسیم کر رہا ہے، اور دیکھ رہا ہے کہ مسلمان کا گھرانہ پورا کا پورا ویران ہے، سونے میں لگا ہوا ہے۔ یہ میں عام دنوں کی بات کر رہا ہوں مثال دینے کے لیے، رزق اس کو بھی ملے گا۔ تو فرشتے آئیں گے، دیکھیں گے کہ یہ لوگ تو سو رہے ہیں، کس کو رزق دے، تو وہ پیپر کی طرح اٹھا کر ایسے پھینک کر رزق جاتے ہیں گھر میں۔ جیسے کہ ایک پیپر والا صبح صبح آتا ہے گھر میں، لوگ جب سو رہے ہوتے ہیں یا نہیں سو رہے ہوتے تو پیپر کیسے اٹھا کے پھینکتا ہے، ایسے اٹھا کر پھینکتا ہے دکان میں اور گھر میں۔ حالانکہ پیپر اس کو بھی ملا، اور پیپر اس کو بھی ملتا ہے جس کو عزت سے دیتا ہے کہ لیجئے حضور، اور اس کو بھی ملتا ہے جس کو پھینک کر دیتا ہے۔ تو ایسے ہی فرشتے جب صبح صبح آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ لوگ جب سو رہے ہوتے ہیں تو اس کو رزق پھینک کر ملتا ہے، اس رزق میں برکت نہیں ہے۔ لیکن فرشتے جب صبح صبح آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لوگ نماز بھی پڑھے ہیں، ذکر و اذکار میں بھی لگے ہوئے ہیں، صبح کی تسبیحات میں بھی لگے ہوئے ہیں، اشراق میں بھی لوگ پڑھ رہے ہیں، گھر کے لوگ سب جگے ہوئے ہیں، گھر کے اندر جو ہے صاف صفائی کا بھی ماحول ہے، گھر کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، تو بہت اکرام اور احترام کے ساتھ، بہت عزت کے ساتھ اس کو رزق ملتا ہے۔ جب یہ مثال آپ کو سمجھ میں آ گئی تو اب یہ سمجھیے، 26-27 دن جب ہم محنت کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، اب لیلۃ الجائزہ کے اندر اور آخری 10 دن میں، 5 دن میں، 3 دن میں بندے کو اس کی مزدوری ملتی ہے۔ لیکن جب بندہ یہاں پر ایکٹیو، ہوشیار اور محتاط رہتا ہے، عبادت میں لگا ہوا ہوتا ہے، تو اس کو بہت احترام کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، عزت کے ساتھ اس کو اس کا انعام ملتا ہے کہ لو تم اس کے مستحق ہو، تم ڈیزرو کرتے ہو، تم کو یہ ملنا چاہیے، تم اس کے مستحق ہو۔ لیکن جب بندہ عید کی تیاری میں لگا رہتا ہے، دنیاوی کاموں میں لگا رہتا ہے، اور اپنے فیشن پورے کرنے میں لگا رہتا ہے، اپنے چوچلے پورے کرنے میں لگا رہتا ہے، تو ملتا اس کو بھی انعام ہے، لیکن اس کو پھینک کر دیا جاتا ہے کہ لو تم تو ابھی دینے کے مستحق نہیں ہو تم، لیکن ٹھیک ہے 26-27 دن تم نے محنت کیا ہے تو یہ لو، پھینک کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کا انعام دیتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ اتنے دن ہم محتاط رہے، جو بچے ہوئے ایام ہیں 2 سے 3 دن 4 دن، اس کو بہت احتیاط کے ساتھ گزاریں، بہت سنجیدگی کے ساتھ گزاریں، بہت تصور کے ساتھ گزاریں،
بہت ہی محنت کے ساتھ گزاریں تاکہ ہم کو پورا اجر ملے، تاکہ ہم کو پوری مزدوری ملے۔ کون بندہ نہیں چاہے گا کہ ہم کو پوری اجرت ملے؟ کون نہیں چاہے گا؟ ہر آدمی چاہے گا کہ ہمیں تراویح کی پوری اجرت ملے، ہمیں روزہ کا پورا اجرت ملے، ہمیں تلاوت کا پورا اجرت ملے، ہمیں ذکر و اذکار کا پورا اجرت ملے۔ ہر آدمی چاہے گا۔ تو اس کے لیے کوشش یہ کرنی ہے کہ یہ بچے ہوئے ایام کو ہم لہو و لعب میں، فضول چیزوں میں، فضول باتوں میں، فضول کاموں میں نہ گزاریں، بلکہ لیلۃ الجائزہ کے دن، چاند رات کے دن تو اور بھی ہم ذکر و اذکار میں لگائیں۔ اور اگر ہم ذکر و اذکار نہیں کر سکتے تو کم از کم فضول کام نہ کریں، فضول چیز نہ کریں، گناہ نہ کریں، پٹاخے پھوڑنے میں نہ لگیں، اور قصہ کہانی اور الٹی سیدھی باتوں میں نہ لگیں۔ خاموشی کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھیں اور سو جائیں، پھر اٹھیں اور صبح کی فجر کی نماز پڑھیں۔ کم سے کم اتنا کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انعام پھینک کر نہ دے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں مزدوری پھینک کر نہ دے، بلکہ عزت اور احترام کے ساتھ ہمیں جو ہے ہماری مزدوری ہمارے ہاتھ میں لگے۔ یہ بات اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے تو اگلی بات یہ سمجھیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا روزہ مکمل ہو اور اس کی پوری اجرت ہمیں ملے، تو اس کا ایک اور طریقہ، ایک اور آفر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ہمیں دیے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے، رمضان کا مہینہ گزارتا ہے، رمضان کے مہینے کی عبادت میں اور روزے میں جو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، وہ کمی کوتاہی صدقہ فطر سے دور ہو جاتی ہے۔ رمضان کے مہینے کی عبادت روزہ اگر ہم صدقہ فطر ادا کر دیتے ہیں تو اس کی کمی کوتاہی دور ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ایک حسین موقع ہے، یہ بھی ایک سنہرا موقع ہے کہ صدقہ فطر کے دینے کا وقت ہے۔ مسئلے کے اعتبار سے صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے دے دینا چاہیے، اور بہتر یہ ہے کہ جب عید میں ایک دن باقی ہو، یا عید کے سے 2 دن باقی ہو، یا عید سے 3 دن باقی ہو، ان 3 دنوں میں صدقہ فطر دینا مستحب ہے، بہتر ہے۔ اس سے پہلے بھی دے سکتے ہیں، لیکن ان لاسٹ کے 3 دن یعنی عید سے پہلے کے 3 دن، سب سے بہتر 1 دن پہلے، پھر اس سے کم بہتر 2 دن پہلے، اور اس سے کم بہتر 3 دن پہلے۔ یہ 3 دنوں میں دینا مستحب ہے صدقہ فطر۔ صدقہ فطر کو صدقہ فطر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ عید کے موقع سے دیا جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں عید الفطر، تو اسی کا نام اس کا پڑ گیا کہ فطر کے موقع پر دیا جانے والا صدقہ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ فطر کا معنی، فطر بنا ہے فطرت انسانی سے، فطرت سے، خلقت سے۔ فطرت اور خلقت کے معنی یہ ہے کہ جب بندہ صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو وہ اپنے جان کا صدقہ ادا کرتا ہے، وہ اپنے اعمال کا صدقہ ادا کرتا ہے، وہ اپنے روزے کا صدقہ ادا کرتا ہے، وہ اپنی تراویح کا صدقہ ادا کرتا ہے۔ اور حدیث میں صاف اور صریح لفظوں میں یہ بات آئی ہے کہ روزے کے اندر جو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ فطر کے ادا کرنے سے اس کمی کوتاہی کو دور کر دیتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللعب والرفث اور یہ جو زکوٰۃ ہے، فطر کی زکوٰۃ ہے، یا یہ جو صدقہ فطر ہے، یہ روزے دار کے جو لہو و لعب ہیں، جو کمی کوتاہی ہیں، جو فضول چیزیں ہیں، اس کو ختم کر دیتا ہے۔ وطعمۃ للمساکین، اور یہ غریبوں کے لیے آسانی ہے، کھانا پہنچانے کی چیز ہے، اس کے پیٹ بھرنے کی چیز ہے۔ اور صدقہ فطر کا نظام اس لیے ہے تاکہ غریب مسکین لوگ بھی عید کو صحیح طریقے سے ادا کر سکیں، عید کی خوشی میں شامل ہو سکیں۔ عید پر صرف مالداروں کا حق نہیں ہے، یا صرف پیسے والوں کا حق نہیں ہے، مستحق لوگوں کا حق نہیں ہے۔ عید پر اور اس کی خوشی پر غریبوں کا بھی حق ہے۔ دیکھیے شریعت ہماری کتنی انصاف پسند ہے کہ عید ایک خوشی کا موقع ہے، اس خوشی کے موقع پر جن کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، وہ کپڑے خریدیں گے، اچھا کھانا بنا لیں گے، کھا لیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور شریعت نے ایسے وقت پر صدقہ فطر رکھ دیا کہ جن لوگوں کے یہاں پیسہ نہیں ہے، جو لوگ غریب ہیں، جو نادار ہیں، مفلس ہیں، کمزور ہیں، ان کے یہاں پیسہ دو، ان کو پیسہ دو تاکہ وہ بھی اچھا کپڑا پہن سکیں،
تاکہ وہ بھی اچھا کھانا بنا سکیں، تاکہ وہ بھی خوشی میں شامل ہو سکیں، تاکہ وہ بھی عید کو سیلیبریٹ کر سکیں، وہ بھی عید کی خوشیوں میں ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دے سکیں۔ اس لیے کہا گیا کہ عید سے پہلے پہلے آپ صدقہ فطر ادا کر دیں۔ صدقہ فطر کے سارے شرائط وہی ہیں جو زکوٰۃ کے ہیں، یعنی جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت ہوگی وہ صدقہ فطر ادا کرے گا۔ اور کن کن کو نہیں دینا ہے؟ جن جن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دینا ہے، جیسے کہ کافروں کو زکوٰۃ نہیں دینا ہے تو صدقہ فطر بھی نہیں دینا ہے، سیدوں کو زکوٰۃ نہیں دینا ہے تو صدقہ فطر بھی نہیں دینا ہے، اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دینا ہے تو صدقہ فطر بھی نہیں دینا ہے، اپنے دادا دادی کو زکوٰۃ نہیں دینا ہے تو صدقہ فطر بھی نہیں دینا ہے، اپنے نانا نانی کو زکوٰۃ نہیں دینا ہے تو صدقہ فطر بھی نہیں دینا ہے، اپنے بیٹا بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دینا ہے تو صدقہ فطر بھی نہیں دینا ہے۔ اور جن جن لوگوں کو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، جیسے کہ بھائی کو دے سکتے ہیں، بہن کو دے سکتے ہیں، چاچا کو دے سکتے ہیں، پھوپھا کو دے سکتے ہیں، خالہ کو دے سکتے ہیں، اپنے قریبی رشتہ دار کو دے سکتے ہیں، محلے والے کو دے سکتے ہیں، غریب مسکین کو دے سکتے ہیں، تو صدقہ فطر ان لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آخری کے جو 3 ایام ہیں اس میں دینا چاہیے، بہتر ہے عید سے ایک دن پہلے، عید کی نماز سے پہلے پہلے ہی ادا کر دیں۔ اس بار جو امارت شریعہ نے اور بہار کی ملی کونسل تنظیم نے جو صدقہ فطر کی مقدار متعین کی ہے وہ ہے 50 روپے، 2.25 کلو گیہوں کی قیمت 50 روپے، یعنی فی کس 50 روپیہ، ایک آدمی کے اوپر 50 روپے ادا کرنا ہے۔ اس کے اندر گھر کے اندر جو نابالغ بچے ہیں اس کی طرف سے بھی ادا کرے گا اس کا ذمہ دار۔ گھر میں جتنے سر ہیں اتنے سر کو گنا جائے گا، وہ چاہے 1 دن کا سر ہو یا 60 دن کا آدمی ہو، یا 60 مہینے کا ہو یا 60 سال کا ہو یا 60 دن کا ہو یا 60 سیکنڈ کا ہو۔ اگر کوئی بچہ صبح صادق یعنی عید کے دن صبح صادق سے 1 منٹ پہلے بھی پیدا ہوگا اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا ہے، اس کا ذمہ دار اس کا سرپرست اس کو ادا کرے گا۔ تو گھر میں جتنے افراد ہیں جتنے سر ہیں اور سب کی طرف سے 50 روپے جوڑ کر ادا کرنا ہے۔ گھر کا کوئی ایک فرد ادا کر دے سب کی طرف سے، یا ہر فرد اپنے اپنے ذمہ داری سے ادا کر دے، جیسی سہولت ہو ویسا، لیکن ادا سب کو کرنا ہے۔ اس سے فائدہ تو ایک یہ ہے کہ جیسے آپ سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ہمارے روزے میں جو کمی کوتاہی ہو گئی ہے وہ کمی کوتاہی ختم ہو جائے گی۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ غریبوں کا بھلا ہو جائے گا، غریبوں کی جو ہے عید اچھی ہو جائے گی، وہ بھی خوشی میں شامل ہو سکیں گے۔ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غریبوں کے مدد کرنے کا ایک نظام بتایا ہے، اس نظام میں سے ایک نظم یہ بھی ہے صدقہ فطر۔ اسلام نے جو نظام دیا ہے غریبوں کے مدد کرنے کا اس میں سے ایک نظم صدقہ فطر بھی ہے۔ یہ غریبوں کا حق ہے۔ آپ یہ جانیں کہ صدقہ فطر اپنے محلے کے لوگوں کو ڈھونڈ کر دیں، اپنے پڑوسیوں کو ڈھونڈ کر دیں، اپنے رشتہ داروں کو ڈھونڈ کر دیں، یہ ڈھونگی لوگوں کو نہ دیں، پیشہ ور فقیر کو نہ دیں، آنے والے لوگ جو پیشہ ور ہوتے ہیں مانگنے والے ان کو نہ دیں، بلکہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر مستحق تک پہنچائیں صدقہ فطر۔ یہ بہتر ہے، بہت اچھا ہے۔ میں تو آپ سے یہ کہوں گا کہ چندہ وغیرہ میں بھی اگر آپ نہ دیں تو بہتر ہے۔ وہ سفراء حضرات یہاں پر ہیں ان کو برا لگے، لیکن مسئلے کے اعتبار سے میں کہتا ہوں کہ اصل ان کو پہنچائے جو آدمی مطلب جو لوگ غریب ہیں مستحق ہیں۔ صدقہ فطر کے بارے میں بول رہا ہوں، زکوٰۃ کے بارے میں نہیں۔ صدقہ فطر کم از کم ایک آدمی کو 50 روپے دے دے تاکہ اس کی کوئی ضرورت پوری ہو جائے۔ اتنا زیادہ بھی نہ دیں کہ دوسرے غریب کا حق مارا جائے، اور اتنا کم بھی نہ دیں کہ اس کی کوئی ضرورت ہی پوری نہ ہو۔ تو کم از کم 50 روپے دے دیں کہ کم سے کم اس کی کوئی ایک بنیائی یا اس کی کوئی ایک چیز یا اس کا کوئی کھانے کا ایک آئٹم آ جائے، کوئی ایک ایسی چیز آ جائے۔ تو ایک آدمی کو 50 روپے یا 2.25 کلو گیہوں دے دیں۔ اچھا، ہمارے ذہن میں جو ایک غلط فہمی ہے وہ غلط فہمی یہ ہے کہ ہم ہمیشہ جو ہے گیہوں کے بھاؤ سے، گیہوں کی قیمت سے صدقہ فطر ادا کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت۔ لیکن صدقہ فطر 5 چیزوں سے نکالا جاتا ہے، صرف گیہوں سے نہیں، جو سے بھی نکالا جاتا ہے، گیہوں سے نکالا جاتا ہے، کھجور سے نکالا جاتا ہے، کشمش سے نکالا جاتا ہے اور پنیر سے نکالا جاتا ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں جو نارمل ہے، جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں، جن پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے یا جن پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔
ایسے لوگ بھی اگر چاہیں نکالنا تو نکالنے میں کوئی حرج نہیں، نکال سکتے ہیں. جیسے مڈل کلاس کے لوگ ہیں جو روز کماتے ہیں، روز کھاتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں اور بہت اعلیٰ فیملی سے بھی ہے، لیکن پیسہ ان کے پاس بچتا نہیں ہے، مڈل کلاس کے، یہ لوگ بھی اگر نکالنا چاہیں تو نکال سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، ثواب ہی ہوگا. تو ایسے لوگ گیہوں کے دام سے نکالیں گے 1.25 کلو. لیکن جن کو اللہ نے مال دیا ہے، جن کو اللہ نے دولت دیا ہے، وہ کشمش کے بھاؤ سے نکالیں. 3.5 کلو کشمش کی قیمت، 3.5 کلو کھجور کی قیمت. جیسے 1.25 کلو آدھا سا ہوتا ہے، تو آدھا سا جو حدیث کے اندر آدھا سا کا تذکرہ ہے، اور وہ آدھا سا ہمارے زمانے میں 1.25 کلو بنتا ہے، تو 1.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت ہم دیں گے. اس کے علاوہ جو 4 چیزیں پنیر، کھجور، کشمش اور جو، اس میں ہمیں 3.5 کلو یا اس کی قیمت دینی ہے. تو جو مالدار لوگ ہیں وہ کشمش کے بھاؤ سے نکالیں 3.5 کلو کشمش یا اس کی قیمت، 3.5 کلو کھجور یا اس کی قیمت، 3.5 کلو جو یا اس کی قیمت، 3.5 کلو پنیر یا اس کی قیمت. اللہ نے اگر ہمیں دیا، لیکن نہیں، ایک رواج بن گیا ہے ہمارے یہاں کہ اگر جو غریب ہے، جو مڈل کلاس کا ہے، جو ادنا طبقہ کا ہے، وہ بھی 1.25 کلو گیہوں کے حساب سے نکالتا ہے. اور جن کو اللہ نے کروڑ پتی بنایا ہے، لکھ پتی بنایا ہے، جن کو پیسہ رکھنے کی جگہ نہیں ہے، جن کا جیب پیسے سے پھٹا جاتا ہے، وہ بھی 1.25 کلو گیہوں سے ہی نکالتے ہیں. تو یہ بہت ناانصافی کی بات ہے، اس سے غریبوں کا حق مارا جاتا ہے. اس لیے اگر اللہ نے ہمیں دیا ہے تو ہم کشمش کے حساب سے نکالیں. آپ ارادہ کریں، یہاں بیٹھ کر ارادہ کریں کہ اگر اللہ نے ہمیں دیا ہے تو ہم کشمش کے بھاؤ سے نکالیں گے. 3.5 کلو کشمش کی قیمت یا اس کا پیسہ ہم دیں گے انشاءاللہ. تو اس سے غریبوں کا بھلا ہو جائے گا. حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ صدقہ فطر ادا نہیں کرتے ہیں، ان کی عبادت، ان کا روزہ، ان کی تراویح اور ان کے رمضان کا جو بھی عبادت ہے، وہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتا ہے، لٹکا ہوا رہتا ہے، آسمان پر نہیں چڑھتا ہے جب تک کہ وہ صدقہ فطر ادا نہ کرے. تو صدقہ فطر ادا کریں گے تو ہماری عبادت پھر اللہ کے دربار تک پہنچے گی. اور اگر ہم صدقہ فطر ادا نہیں کرتے ہیں تو وہ آسمان اور زمین کے درمیان میں لٹکا ہوا ہوتا ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں، معلقٌ بین السماء والارض، کہ آسمان اور زمین کے بیچ میں لٹکا رہتا ہے. میں نے آپ کے سامنے یہ ساری باتیں بتائی ہے کہ صدقہ فطر دینے کا فائدہ کیا ہے، صدقہ فطر کن کو دینا چاہیے، کب دینا چاہیے، صدقہ فطر کا نظام کیوں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم اس کو سیریس لیں، ہم اس کو سنجیدگی سے لیں. جو بھی نظام اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیتا ہے اس نظام کو ہم فالو کریں. ہماری ایک غلط فہمی یہ ہے کہ جب مثال کے طور پر ابھی کچھ دنوں کے بعد 2-2.5 مہینے میں بقرعید کا جو مہینہ آئے گا، عید الاضحیٰ کا، جس میں ہم قربانی کرتے ہیں، تو وہاں پہ بہت سارے لوگ دماغ لگانے آ جائیں گے، دماغ چلانے آ جائیں گے کہ ارے چلو ٹھیک ہے ہم قربانی نہیں کریں گے، اس کا پیسہ ہم غریبوں کو دے دیں گے، اس کا جو بھی ہوگا ہم وہ نذرانہ جو ہے غریبوں کو دے دیں گے، غریبوں میں صدقہ کر دیں گے. حالانکہ وہاں پر شریعت نے یہ مشروع کیا ہے کہ قربانی کے لیے جانور لینا ہے اور ذبح کرنا ہے. غریبوں کا نظام وہاں پہ نہیں ہے. یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ اس کا گوشت، جو قربانی کے جانور کا گوشت ہوتا ہے، وہ بھی غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے نہیں ہے. اگر ہم دیتے ہیں غریبوں میں بہت تو مستحب ہے، لیکن وہ سسٹم نہیں ہے، وہ ان کا حق نہیں ہے. اگر آدمی خود اس کو پورا کا پورا، اگر کوئی پیٹو ہے کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے، کوئی جو ہے حرج کی بات نہیں ہے. تو وہاں پر لوگ دماغ لگا کہ نہیں غریبوں کو دے دیں گے، جو ہے جانور کی قیمت غریبوں کو دے دیں گے. اور جہاں جہاں پر اللہ نے غریبوں کا حق رکھا ہے، جہاں جہاں پر غریبوں کے مدد کرنے کا سسٹم رکھا ہے، جیسے کہ زکوٰۃ ہے، یہ زکوٰۃ یہ مستقل غریبوں کے مدد کا ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے. صدقہ فطر یہ مستقل غریبوں کے مدد کرنے کا ایک سسٹم اور نظام ہے. تو یہاں پر ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں، جیب سے ہاتھ نہیں نکلتا ہے، اور نکلتا ہے تو پھر کہیں گے کہ وہاں سعودی میں لوگوں نے ادا کر دیا، ہمارے بیٹے نے ادا کر دیا، پتہ نہیں ادا کیا کہ نہیں کیا، اور اس کا کوئی حساب نہیں لگاتے ہیں. حالانکہ یہ واجب ہے. اگر آپ صاحب نصاب ہے اور آپ مالدار ہیں تو یہ ایسے ہی واجب اور فرض ہے جیسے کہ زکوٰۃ واجب اور فرض ہے. یہ ایسے ہی واجب اور فرض ہے جیسے کہ نماز اور روزہ، زکوٰۃ
یہ سب فرض ہے. ایسے ہی ہے صدقہ فطر بھی, لیکن اس میں ہم سستی کرتے ہیں, حساب برابر نہیں کرتے. ہونا یہ چاہیے کہ 1.25 کلو گیہوں کی قیمت اگر 50 روپے بن رہی ہے تو ہم اپنی طرف سے دریا دلی دکھائیں اور 60 لگا دیں اس کو, کوئی دقت نہیں ہے. آپ زیادہ دے دیں گے تو کوئی تھوڑی نا ہاتھ روک لے گا آپ کا, کوئی ہاتھ پکڑ لے گا, نہیں پکڑے گا. 50 کی جگہ آپ 60 دیں گے تو کوئی ہاتھ نہیں پکڑے گا, اور آپ کو ثواب ہوگا کہ چلیے زیادہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے, کم دینے میں حرج ہے. تو اس سلسلے میں ایک مسئلہ سماعت کر لیں کہ اگر کوئی آدمی سعودی میں رہتا ہے, جیسے کہ ہمارا ریلیشن میں کوئی آدمی سعودی میں رہتا ہے, ہمارا بچہ سعودی میں رہتا ہے, وہ ہمارے گھر کے سارے ممبر کا صدقہ فطر ادا کرنا چاہتا ہے, تو انڈیا میں تو 50 روپے ہی ہیں, تو وہ اگر 50 روپے کے حساب سے وہاں کا نکالے گا تو وہ جائز نہیں ہے. جو آدمی جس کنٹری میں رہے گا اس آدمی کو وہاں کے منی کی ویلیو کے حساب سے صدقہ فطر نکالنا ہوگا, وہ چاہے جہاں کبھی نکالے. مثال کے طور پر انڈیا میں 10 لوگ رہتے ہیں اور ایک آدمی سعودی میں رہتا ہے, تو وہ ایک آدمی انڈیا کے 10 لوگوں کا صدقہ فطر سعودی کے منی ویلیو کے حساب سے نکالے گا, انڈیا کے منی ویلیو کے حساب سے نہیں نکالے گا. تو جو جہاں رہے گا وہ وہاں کے منی کے ویلیو کے حساب سے وہ صدقہ فطر نکالے گا. ایسے ہی اگر کچھ آدمی انڈیا میں ہے اور سعودی میں کچھ لوگ ہیں اور سعودی کے لوگوں کا ہم صدقہ فطر نکالنا چاہتے ہیں, تو ہم انڈیا کے حساب سے, انڈیا میں جیسے 50 روپے ہے, ہمارے علاقے میں بہار میں 50 روپے طے ہوا ہے, لیکن کسی علاقے میں 60 بھی ہوگا, تو ہم بہار میں رہتے ہیں تو ہم 50 روپے نکالیں گے. اور یہ سیم چیز جیسے کہ روزے کا فدیہ بھی 50 روپے ہے, جیسے کہ صدقہ فطر, ایک صدقہ فطر 50 روپے ہے, تو ایسے ہی روزے کا فدیہ بھی 50 روپے ہے, ایک روزے کا فدیہ. ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بوڑھے ہیں, ضعیف ہیں, کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں. اس کا مسئلہ آپ نے شروع میں سماعت کر لیا تھا, شروع جمعہ میں, رمضان کے شروع میں, کہ جو لوگ ضعیف ہیں, روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں, تو ایسے لوگوں کو فدیہ دینا ہے. تو فدیہ وہی 50 روپے ہے, 2.25 کلو گیہوں. اب 50 روپے وہ غریب لوگ, اور اگر وہ بہت مالدار ہیں تو وہ کشمش کے حساب سے فدیہ ادا کریں, اگر بہت مالدار ہیں تو کھجور کے حساب سے فدیہ ادا کریں, بہت مالدار ہیں پنیر کے حساب سے جو ہے فدیہ ادا کریں, بہت مالدار ہیں تو جو کے حساب سے فدیہ ادا کریں. گیہوں تو ایک معتدل اور مڈل کلاس فیملی کے لیے ہے, لیکن اللہ نے اگر ہمیں صاحب حیثیت بنایا ہے, صاحب ثروت بنایا ہے, تو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں جھجکے نہیں. میں نے قرآن کریم کی جو ایک آیت شروع میں تلاوت کی اس کا ترجمہ سماعت کر لیں, اور اسی پر میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. شروع میں جو میں نے ایک آیت تلاوت کی کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم, کہ تم لوگ ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے حتی تنفقوا مما تحبون, یہاں تک کہ تم خرچ کرو اس کو جو تم کو پسند ہے. یعنی اپنی پسندیدہ چیزوں میں خرچ کرو. ایسا نہیں کہ مری مرغی اللہ کے نام, پسندیدہ چیز جو ہمیں پسند ہے, جو کپڑا ہمیں پسند ہے وہ کپڑا ہم غریبوں کو دیں, جو کھانا ہمیں پسند ہے وہ کھانا ہم غریبوں کو دیں, جو نوٹ ہمیں پسند ہے وہ نوٹ ہم غریب, ایسا نہیں کہ پھٹ گیا تو غریب کو دے دیا, پھٹا ہوا ہے نہیں چلے گا تو آپ غریب کو دے دیا, پھٹا ہوا ہے تو نہیں چلا تو مسجد میں دے دیا. نہیں, جو آپ کو پسند ہے اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کرو. حتی تنفقوا مما تحبون, کہ جو آپ کو دل میں, جو جس کے دینے سے آپ کے دل پہ اس کے اثرات پڑتے کہ کاش میرے پاس ہوتا, تو ایسی چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے, اللہ کے راستے میں دینا چاہیے. تو ایسے ہی صدقہ فطر کا بھی معاملہ ہے کہ صدقہ فطر جب ہم ادا کریں تو یہ ایک جو چیز ہمیں پسند ہوتی ہے اس کو ہم اللہ کے راستے میں دیں, اس کو بوجھ سمجھ کر نہ دیں, اس کو حق سمجھ کر دیں, خوشی کے ساتھ دیں کہ نہیں یہ میرا حق ہے, جیسے کہ نماز پڑھنا میرا حق ہے, میری ذمہ داری ہے, صدقہ فطر بھی ادا کرنا میری ذمہ داری ہے. تو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. اور یاد رکھیں جو کچھ آپ خرچ کرتے ہیں, جو کچھ آپ کے دل میں ہے, کس نیت سے آپ خرچ کر رہے ہیں, کیا جتانا چاہتے ہیں, کیا بتانا چاہتے ہیں, کیا دکھانا چاہتے ہیں, یہ سب کچھ اللہ جانتا ہے. فإن اللہ بكل شيء علیم, اللہ سب کچھ جانتا ہے کہ آپ کس نیت سے دے رہے ہیں. اس لیے دل کی نیت بھی صحیح کریں, ارادہ بھی صحیح کریں. عید سے پہلے آپ سب لوگ صدقہ فطر ادا کر دیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.